محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں ہم پچھلی کلاس میں مادہ اور وزن کا کانسیپٹ سمجھ رہے تھے۔ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ عربی زبان میں اکثر و بیشتر الفاظ وہ ایک سہ حرفی مادے سے بنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر علامہ، تعلیم، معلوم، معلم، متعلم۔ اگر آپ ان تمام الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان تمام الفاظ میں 3 حروف مشترک ہیں، یعنی عین، لام اور میم، اور یہ سہ حرفی مادہ ہے جس سے کہ تمام الفاظ بنے ہیں۔ پھر عربی زبان میں بہت سارے اسماء یا افعال کچھ خاص وزن پر آتے ہیں اور مختلف مادوں سے وہ وزن بنائے جاتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس چیز کو سمجھنے کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم مشق کے ذریعے سے مادے اور وزن کے اس پورے کے پورے تصور کو مزید پختہ کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر نکال لیجئے 10۔ صفحہ نمبر 10 پر کچھ مادے اور کچھ وزن دیے ہوئے ہیں، آئیے ان کی مشق کرتے ہیں۔ جیسے لکھا ہوا ہے، مادہ ہے عین، لام اور میم، اور وزن پہلا دیا گیا ہے فعلہ۔ یہ جو فعلہ ہے یہ اصل میں ایک اسٹینڈرڈ مادہ ہے، فا، عین اور لام، یہ اس سے بنا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ فا کلمے پر زبر ہے، عین کلمے پر زیر ہے، لام کلمے پر زبر ہے۔ گویا پہلے کلمے پر زبر، دوسرے پر زیر، تیسرے پر زبر۔ اس وزن پر مادے عین لام میم سے بنے گا علما۔ ہم کہیں گے کہ عین لام میم سے فعلہ کے وزن پر ہے علما۔ دوسرا مادہ ہے کاف، دال اور میم۔ اب دیکھیے بالکل اسی وزن پر ہم بنائیں گے پہلے کلمے پر زبر، دوسرے پر زیر، تیسرے پر پھر زبر، قدمہ۔ اسی طریقے پر تیسرا وزن دیا ہوا ہے، تیسرا مادہ دیا ہوا ہے نون، کاف اور را، اور اسی وزن پر ہم بنائیں گے نکرہ۔ پہلے کلمے پر زبر، دوسرے کلمے پر زیر اور پھر تیسرے کلمے پر زبر۔ پھر ایک اور وزن ہے فعلہ۔ یہاں آپ نوٹ کیجئے کہ پہلے کلمے پر زبر، دوسرے پر زیر، تیسرے پر زبر اور ساتھ ایک الف اضافی ہے۔ اب بالکل اسی وزن پر عین لام میم سے ہوگا علما۔ دیکھیے پہلے کلمے پر زبر، پھر زیر، پھر زبر اور آخر میں ایک الف اضافی۔ اسی طریقے پر کدے ماں، کاف دال میم سے کدے ماں، اور نون کاف را سے نکے را۔ تو ہم نے ایک ہی مادے سے 2 مختلف وزن بنائے، علما، علما، قدما، قدما، نکرا، نکرا۔ اسی طریقے پر ایک اور وزن آگے دیا ہوا ہے
افعال. اب یہاں دیکھیے، یہاں پر شروع میں الف ہے، حمزہ ہے زیر والا، اس کے بعد فا کلمہ ساکن ہے، عین کلمے پر زبر ہے، پھر ایک الف ہے، اور اس کے بعد لام کلمے پر تنوین ہے. تو اب دیکھیے، پہلے ہم لگائیں گے الف ایک زیر والا جسے حمزہ کہتے ہیں عربی میں. اس کے بعد پہلا کلمہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو ہم بھی اپنا پہلا کلمہ عین ساکن رکھیں گے. دوسرے کلمے پر زبر ہے، تو ہم بھی اپنے دوسرے کلمے پر زبر لگائیں گے. اس کے بعد ایک الف ہے، لہذا ہم بھی ایک الف لگا دیں گے. پھر آخری کلمہ ہے، ہمارے پاس آخری کلمہ میم ہے، تو یہ ہو جائے گا اعلام. افعال کے وزن پر اعلام، کاف دال میم سے افعال کے وزن پر ایک دامن، نون کاف را سے اسی وزن پر انکارن. انکارن تو افعال کے وزن پر اعلام، اقدام، انکار، اسلام، ارشاد، احسان، ایسے مختلف مادوں سے بہت سارے وزن بن سکتے ہیں. پھر لیا ہوا ہے ایک اور وزن تفعیل. یہاں نوٹ کیجئے کہ پہلے تا ہے اور اس پر زبر ہے، پھر فا کلمہ ہے جو کہ ساکن ہے، پھر عین کلمے پر زیر ہے، پھر ایک یا ہے وزن کی، آخر میں لام کلمے پر تنوین ہے. اب عین لام میم سے ہم پہلے لگائیں گے تا زبر والی. اب پہلے کلمہ ساکن ہے، ہمارا پہلا کلمہ عین ہے، تو ہم بھی اس کو ساکن کریں گے. اس کے بعد دوسرے کلمے پر زیر ہے، ہمارا دوسرا کلمہ عین لام میم میں لام ہے، ہم بھی لام پر زیر لگائیں گے. اس کے بعد یا ہے ساکن، ہم بھی یا لگا دیں گے ساکن. اور آخری کلمے پر دو پیش ہے، ہمارا آخری کلمہ اس مادے میں کیا ہے؟ میم، عین لام میم، تو یہ بن جائے گا تفعیل کے وزن پر تعلیم. کاف دال میم مادے سے بن جائے گا تقدیم. نون کاف را مادے سے بنے گا تنکیر. تو تفعیل کے وزن پر تعلیم، تقدیم، تنکیر. تو اس طریقے پر مختلف مادوں سے مختلف اوزان بنائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا گروپ دیا ہوا ہے، اس کو آپ کتاب میں دیکھ لیجئے. دوسرا گروپ ہے، دیکھیے، کاف تا لام سے پہلا وزن ہے فعلا، تو یہ بنے گا کاف تا لام سے قتلا، کاف تا با سے کتبا، شین کا راف سے شکرا، قتلا، کتبا، شکرا. دوسرا وزن ہے فعلو، کاف تا لام سے قتلو، کاف تا با سے کتبو، شین کا راف سے شکرو، قتلو، کتبو، شکرو. تیسرا وزن ہے فاعلن، تو یہ بنے گا قاتلن، کاتبن، شاکرن. چوتھا وزن ہے مفعولن، تو یہ بن جائے گا مقتولن، مکتوبن، مشکورن. اب آئیے جو اگلا ٹیبل ہے اس میں مختلف مادے اور وزن دیے گئے ہیں، اس پہ چلتے ہیں. دیکھیے یہاں پہلا وزن دیا ہوا ہے فاعلا، مادہ ہے جیم ہا دال، جیم ہا دال سے فاعلا کے وزن پر جاہدا، جیم دال لام سے جادلا، دال فا عین سے دافعا، جاہدا، جادلا، دافعا. دوسرا وزن دیا ہوا ہے یفاعلو، اس سے بنے گا یجاہدو، یجادلو، یدافعو، یجاہدو، یجادلو، یدافعو.
तीसरा वजन दिया हुआ है मुफाअलतन, इस वजन पर बनेगा मुजाहदतन, मुजादलतन, मुदाफाअतन, मुजादला। कुरान पाक की एक सूरत है 28वें पारे की पहली सूरत, उसका नाम ही है मुजादला। और उसके बाद आखिरी वजन दिया हुआ है फ़िआलुन, इस वजन पर बनेगा जिहादुन, जिदालुन, दिफाउन। यह है तीसरा ग्रुप जिसमें मुख्तलिफ मादे और वजन दिए हुए थे। मोहतरम नाजरीन, आपने स्क्रीन पर कुछ मादे और वजन मुलाहिजा फरमाए। अब उसके बाद हम एक बड़े अहम मौजू की तरफ जा रहे हैं और वो है फेल की बहस, वर्ब की बहस। अब आइए अपनी किताब का सफ़ा नंबर खोल लीजिए 11। अरबी ज़ुबान में फेल की दो किस्में हैं, एक है फेल माजी और दूसरा है फेल मुजारे। फेल माजी ये सिर्फ और सिर्फ माजी से बहस करता है, जबकि फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों का अहाता करता है। उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में टेंसेस या ज़माने तीन होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अरबी में दो होते हैं, एक है माजी, एक है मुजारे, और मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। फिर उसके बाद एक और किस्म है मारूफ और मजहूल की। फेल मारूफ वो होता है कि जिसमें हमें फेल करने वाले का इल्म हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला है, हामिद ने किताब पढ़ी। ये फेल मारूफ है। हमें यहां पर मालूम है कि जो फेल है पढ़ना, उसका फाइल कौन है? हामिद। तो जिस फेल में फाइल का पता हो उसे मारूफ कह देते हैं, एक्टिव वॉइस। और जिस फेल में हमें मालूम ना हो कि फाइल कौन है, वहां पर उस फेल को मजहूल कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ी गई, ये फेल मजहूल है। किताब पढ़ी गई क्यों? इसलिए कि यहां पर हमें मालूम नहीं कि फाइल कौन है, ये फेल किसने अंजाम दिया है। तो अभी इंशाअल्लाह हम फेल माजी मारूफ, फेल माजी मजहूल, फिर फेल मुजारे मारूफ और फेल मुजारे मजहूल, इसको समझेंगे। आइए सबसे पहले फेल माजी मारूफ की तरफ। फेल माजी मारूफ, फेल माजी मारूफ तीन वजन पर आता है। फ़अला, फ़अला, फ़अला। आपको तजर्बे से अंदाजा होगा कि बाज़ मादे ऐसे हैं कि उनसे फेल माजी बनता है फ़अला के वजन पर। नोट कीजिए कि यहां पर ऐन कलमे पर ज़बर है। बाज़ मादे ऐसे हैं कि उनसे माजी बनता है फ़अला के वजन पर। यहां नोट कीजिए कि ऐन कलमे पर ज़ेर है। और बाज़ फेल ऐसे हैं कि उनसे फेल माजी मारूफ बनता है फ़अला के वजन पर। यहां नोट कीजिए कि ऐन कलमे पर पेश है। तो तब्दीली क्या है? सिर्फ ऐन कलमे की हरकत की। यहां ऐन कलमे पर ज़बर या फतह, यहां ऐन कलमे पर ज़ेर या कसरा, और यहां ऐन कलमे पर पेश या ज़म्मा है। अब आइए हम फेल माजी मारूफ की एक गर्दान कर लेते हैं।
واحد تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث غائب کے لیے، پھر حاضر کے لیے بھی مذکر اور مؤنث اور متکلم کے لیے مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب ہم پہلا وزن لیتے ہیں فعلا۔ فعلا تثنیہ میں ہوگا فعلا، جمع میں ہوگا فعلو۔ اب نوٹ کیجئے فعلا کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب ہے، اس نے کیا۔ فعلا تثنیہ مذکر غائب ہے، ان دو مردوں نے کیا۔ فعلو جمع مذکر غائب ہے، ان سب مردوں نے کیا۔ تو اگر ایک مرد نے کیا تو فعلا، دو مردوں نے کام کیا تو فعلا، زیادہ مردوں نے کام کیا تو فعلو۔ یہ مذکر کے تین صیغے ہو گئے، انہیں صیغہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے واحد مذکر غائب، یہ ہے تثنیہ مذکر غائب، یہ ہے جمع مذکر غائب۔ پھر مؤنث میں فعلت، فعلتا، فعلنا۔ فعلت اس مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، ان دو خواتین نے کیا، فعلنا ان سب خواتین نے کیا۔ تو یہ ہے غائب کے صیغے۔ اس کے بعد آئیے مذکر میں فعلتا، فعلتما، فعلتم تو نے کیا، تم دونوں نے کیا، تم سب نے کیا۔ مؤنث کے لیے فعلتی، فعلتما، فعلتنا۔ فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو خواتین نے کام کیا، فعلتنا تم سب خواتین نے کام کیا۔ اور متکلم میں واحد کے لیے فعلتو میں نے کیا، تثنیہ میں فعلنا ہم نے کیا، جمع میں بھی فعلنا ہم نے کیا۔ تو یہ ہے ماضی معروف کی گردان فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے عربی گرامر کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز کے پڑھنے کا آغاز کیا ہے، اور وہ ہے فعل کی بحث، اور ہم نے فعل ماضی معروف کی گردان کو سمجھا۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں مختلف فعل لے کر ہم اس گردان کی مشق کریں گے، اس سے انشاءاللہ یہ چیز ہم پر اور واضح ہوگی۔ آج ہم اسی پر اتفاق کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 7 ملاحظہ فرمایا۔
اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، ضاد را با سے فعالو کے وزن پر بنے گا ڈیش۔ اے ضربو، بی فضرو، سی فربو۔ سوال نمبر 2، شین عین را سے شعار ڈیش کے وزن پر ہے۔ اے فعال، بی فعال، سی فعال۔ سوال نمبر 3، فعلتن کا مطلب ہے ڈیش۔ اے تم سب خواتین نے کیا، بی ان سب خواتین نے کیا، سی تمام خواتین نے کیا۔ سوال نمبر 4، فعل ماضی مجہول میں ڈیش کا صیغہ ہے۔ اے تثنیہ مذکر حاضر، بی تثنیہ مؤنث حاضر، سی تثنیہ مذکر غائب۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، ضاد را با سے فعالو کے وزن پر بنے گا ڈیش۔ اے ضربو، بی فضرو، سی فربو۔ سوال نمبر 2، شین عین را سے شعار ڈیش کے وزن پر ہے۔ اے فعال، بی فعال، سی فعال۔ سوال نمبر 3، فعلتن کا مطلب ہے ڈیش۔ اے تم سب خواتین نے کیا، بی ان سب خواتین نے کیا، سی تمام خواتین نے کیا۔ سوال نمبر 4، فعل ماضی مجہول میں ڈیش کا صیغہ ہے۔ اے تثنیہ مذکر حاضر، بی تثنیہ مؤنث حاضر، سی تثنیہ مذکر غائب۔